بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ وجود نہیں رکھتے۔ توجہ فرمائیں، ایسے افراد کہ جن کا حقیقت میں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے، یہ بھی ہو صفت ان میں، زبانی نہیں، حقیقت میں یہ صفت بھی ہو، اور خدا کے دشمن سے پیار بھی ہو، خدا کے دشمن سے محبت بھی ہو۔ یہاں پہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یوادون، یہ جسے مودت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت، حب، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت سے ذرا اگلا سٹیپ ہے مودت، اور وہ مودت اسے کہتے ہیں جو انسان کو حرکت میں بھی لے، کچھ کروائے بھی اس سے، اس کو پھر مودت کہا جاتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک خالص مومن ہو، وہ رسول اللہ کے لشکر میں کھڑا ہے اور اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ سامنے سے کفار کے لشکر میں آیا کھڑا ہے۔ ایک ہے بالکل جو اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ احساس پیدا ہونا کہ سامنے میرا باپ آیا کھڑا ہے، سامنے میرا بھائی آیا کھڑا ہے۔ وہ جو نیچرل احساس ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن ایک ہے کہ اس احساس کو عملی شکل دینا، کچھ نہ کچھ کرنا، لحاظ کرنا اس کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے انسان کے ذہن میں اچانک کوئی برا خیال آئے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو پھر وہ پریکٹیکلی کوئی اثر لے اس کا اور پریکٹیکلی کوئی سٹیپ اٹھائے، یہ منع جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ابتداء اسلام میں یہ مارکے بہت سارے ہوئے جن میں ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، دوسری طرف باپ کھڑا ہوا، اور جنگ بدر میں رسول اللہ کے لشکر میں بیٹا تھا، کفار میں باپ آیا۔ جب وہ لڑائی ہوئی، جب بھی کافروں کا کوئی مرتا تھا تو مسلمان تکبیر بلند کرتے تھے۔ تو یہ جو لڑکا تھا، اس کا باپ قتل ہوا، تو اس کے لحاظ میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹے کے سامنے باپ مرا ہے، انہوں نے تکبیر نہیں لگائی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری وجہ سے تکبیر بلند نہیں کر رہے، تو اس نے خود ہاتھ اٹھا کے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا، اور اس کے ساتھ مومنوں نے اس کو ثابت کیا کہ باپ کافر تھا تو کافر تھا۔ دل میں وہ جو نیچرل محبت ہوتی ہے وہ تھی، لیکن وہ محبت کہ جو پھر کافر کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساز باز کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اللہ فرمانا چاہ رہا کہ اللہ اور قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہو اور پھر مودت بھی رکھتے ہو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہوئی ہے۔ اب اس میں نام لیے، جو قریبی ترین رشتے ہیں ان کے نام لے کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، جب خدا کے دشمن ہیں ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ان کو کوئی ڈھیل اور وہ نہیں دیتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، کتابہ، کتابت یعنی ثابت کر دیا۔ ان کا ایمان اتنا پکا کہ گویا دلوں میں لکھ دیا گیا، کوئی چیز خدا کے راستے میں، کوئی محبت، کوئی رشتہ آڑے نہیں آتا، اس کو نظر انداز کر دیتا۔ اسی آیت کے اندر سے وہ حدیث نکلی ہے
جو مسلم صحیح حدیث ہے کہ کتب اہل سنت میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اے علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ کیوں؟ یہ کوئی لاڈ میں آ کے نہیں بول دیا تھا۔ دین اسلام کے لیے جہاد کرنے میں، دشمنیاں کمانے میں سر فہرست امیر المؤمنین تھے، سب سے زیادہ انہوں نے مارے ہوئے تھے، اور رسول اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں جب ڈھیلے ڈالے اسلام کی ترقی دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے، یا تلوار کے ڈر سے یا کسی لالچ میں اسلام قبول کریں گے، تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر اس طرح ایمان نہیں اترا جس طرح پہلوں کے دلوں میں ہے، ناخالص ایمان، تو ان کو اپنے پیارے بھی یاد آیا کریں گے علی کو دیکھ کر، اور یہ اپنی دشمنیاں نکالیں گے علی پر۔ ان کو علی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اندر تک گھسا نہیں ہے جن کی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ورنہ جس کے اندر ایمان گھس جائے اس کو تو، اگر علی نے اس کے باپ کو مارا ہے تو اس کو علی سے پیار ہونا چاہیے، نہ باپ سے۔ اور مولا فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اللہ کے سچے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں مومن کی بلا وجہ ناک کاٹ دوں، ضرب لگا کے کاٹ دوں، وہ مجھ سے نفرت بھی کرے گا، تب بھی کہے گا علی نے ٹھیک کیا۔ اور منافق کو میں ساری دنیا کا مال دے دوں، سب کچھ دے دوں، تب بھی اس کے دل میں علی کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ علی کی محبت اسی دل میں پیدا ہوگی جو حقیقت ایمان جس کے اندر ہے۔ اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے کہ اے رسول، توجہ فرمائیں، آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں، تبھی تو پھر علی سے دشمنی کریں گے۔ یہ قرآنک فارمولہ ہے جو اس حدیث میں جا کے نظر آتا ہے۔ علی سے کیا دشمنی ہے؟ مارے ہوئے ان کے، کیونکہ مولا علی پھر لحاظ نہیں کرتے تھے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے۔ اللہ نے گنوا دیا کہ کوئی رشتہ دین سے اوپر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے۔ یہ روح خداوند عالم کی ایک خصوصی تقویت ہے کہ جو مومن کو، اگر اس کا صبر کم پڑ رہا ہو، اس کی استقامت کم پڑ رہی ہو سچا مومن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی تائید کرتا ہے، اس کی تقویت بڑھا دیتا ہے، اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ لیکن اس کے لیے خالص ایمان چاہیے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یہ روح نازل ہوتی ہے، وہاں یہ اللہ کی تائید نازل ہوتی ہے۔ اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں بھی سر فہرست حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ اس لشکر میں سر فہرست امیر المومنین کہ جن سے خدا راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ظاہر ہے جو دشمنیوں میں سب سے آگے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے زیادہ، اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ دشمنان اسلام میں چاہے جتنا بڑے سے بڑا آ گیا، اس نے لحاظ نہیں کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں، حزب اللہ۔ یہ حزب اللہ کا نام یہاں سے لکھا ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو۔ یہ اللہ کی حزب ہے، یعنی یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ یعنی جو لشکر خدا ہے، اور خدا کا لشکر وہ ہے کہ جو خدا کے حکم کے آگے کسی چیز کو پھر خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ ہے حقیقت ایمان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔